پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول مذاکرات ناکام، پاکستان کا دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کو ختم کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ 4 روزہ مذاکرات کے بعد وزیر اطلاعات عطا طارر نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ بات چیت میں قابل عمل حل نہیں نکالا جا سکا۔ پاکستان نے افغان سرزمین کو پاکستان مخالف دہشت گرد تنظیموں کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کا مطالبہ کیا، مگر طالبان نے شواہد کے باوجود سرحد پار دہشت گردی روکنے کی کوئی ضمانت نہ دی۔ مذاکرات کا واحد ایجنڈا پاکستان پر افغان سرزمین سے حملوں کو رکوانا ہے۔ افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا۔ کابل عزت دار ہمسائے کی طرح ہے، اسلام آباد پر رکنے والی آنکھیں نکال دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بھارت کابل کے ذریعے ہزیمت کی تلافی کی کوشش میں ہے۔ افغانستان نے بھارت کی پراکسی جنگ شروع کر رکھی ہے۔ پہلے دن ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ مذاکرات کا اختیار کابل حکومت کے پاس نہیں۔ یہ 40 سال ہمارے مہمان رہے، لیکن پھر بھی ان کی نگاہوں میں شرم نہیں۔ خیبر پختونخوا میں منتخب حکومت ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ ہم کالعدم TTP سے مذاکرات کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ ماضی کے جن حکمرانوں نے طالبان کی حمایت کی ان پر مقدمہ چلنا چاہیے۔ مودی کے زخم پھر تازہ، صدر ٹرمپ کا جاپان میں دوسری بار پاک بھارت جنگ کا تذکرہ، کہا بھارت اور پاکستان آپس میں الجھ گئے تھے، بھارت کے ساتھ نئے اور خوبصورت طیارے تباہ ہوئے۔ میں نے نریندر مودی، پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے رابطہ کیا اور کہا کہ 2 ایٹمی طاقتوں میں جنگ ہوئی تو سب متاثر ہوں گے۔ دونوں ملکوں نے کہا جنگ کی تو تجارت نہیں کریں گے۔ 24 گھنٹے کے اندر یہ معاملہ ختم ہو گیا، جو حیران کن تھا۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری، عدالت کا علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ سابق وزیر اعلیٰ KP آج بھی عدالت میں پیش نہ ہوئے، علی امین گنڈاپور کے وکیل بھی عدالت نہ آئے۔ کیس کی آئندہ سماعت 11 نومبر کو ہوگی۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ بالاکاؤ میں مقدمہ درج ہے۔